محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک ایسے میاں بیوی کا جو کہ حج کرنے گئے اور وہاں جا کر جانور بن گئے۔ آخر اللہ پاک کے گھر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ پاک نے ان کو ایسی دردناک سزا دی۔ اس واقعے کو سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک دیندار گھرانہ تھا جس گھر میں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا رہتا تھا۔ ماں باپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ باپ جو کہ امام مسجد تھا، کیونکہ کچھ دنوں سے امام مسجد لوگوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نماز کی پابند تھی۔ سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارتا تھا اور یہ عورتوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی اور محلے کے بچے بھی ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی کا آغاز حج کے بعد کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شادی کرتے ہی ہمارے گھر والوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ حج کر کر آئیں۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی دیندار تھا۔ جب بھی وہ اپنے کسی بچے کی شادی کرتے تو ان کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ یہ ان کے خاندان کی ایک روایت تھی۔ اب ان کا بیٹا بھی جوان اور خوبصورت تھا، مگر بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیتا، مگر ان جیسا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں میں گھومتا پھرتا رہتا، نہ تو وہ اپنے باپ کا کوئی کاروبار سنبھال رہا تھا اور نہ ہی وہ کچھ اور کرتا تھا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ نے اس کی بہت اچھی پرورش کی تھی۔ بچپن سے تو وہ دین کی طرف تھا، مگر جیسے ہی جوان ہوا برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس نے بچپن کی تمام اچھی عادتیں چھوڑ دیں۔ نہ نماز کی پابندی کرتا، نہ قرآن پڑھتا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنا شروع ہو گیا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ان کے گھر میں آئی اور جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو چائے کا پوچھا تو کہنے لگی، آپا جی میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ عورت جھجکتے ہوئے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ بہت ہی دیندار گھرانہ ہے۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے کترا رہی تھی۔ پھر اس لڑکے کی ماں نے کہا کہ بہن جی آپ کو جو کچھ کہنا ہے آپ بلا جھجک کہیے۔ پھر وہ عورت ہمت کر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ بیٹے کے نام سے وہ عورت ایک دم اس عورت کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیں آپا جی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ آپ کا خاندان تو زندگی ہی حج کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کر کے شروع کرتا ہے، مگر اس بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر علاقے کو کچھ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ آپا جی کہنے لگیں کہ بہن جی اس نے کیا تنگ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کافی دنوں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھر کی لڑکیاں جوان ہیں ان کے گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، کبھی ان کی لڑکیوں کو آتے جاتے باتیں کرتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ ایک لڑکی اپنے جامع میں جا رہی تھی، اس کی چادر ہی کھینچ لی۔ پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چلی گئی اور وہ آپا جی گمسم بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کا شوہر گھر آیا، شام کا کھانا کھانے لگے تو اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھیے ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور حج بھی قریب ہے اور وہ اسی سال حج بھی کرے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، پھر اس کی ذمہ داری ہوگی اور وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کوئی اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ پھر آپا جی نے کسی رشتے والے کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائیں جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو،
قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو، میں جیسی کہیں گی ویسی رقم ادا کروں گی۔ رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والی نے رشتے کے لیے پیسے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی ہی بیوی۔ اب آپا جی نے ان کی شادی کر دی اور دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب ان کا شوہر اور دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے۔ ان کو حج پر بھیجنا تھا، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت تھے۔ جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی، یہ وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسی جگہ بھیجیں، لندن بھیجیں، پیرس بھیجیں۔ ابھی تو ساری عمر پڑی ہے خانہ کعبہ کو جانے کو، ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتا تھا اپنے خاندان کے دستور کے بارے میں کہ شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی ماں مسکراتے ہوئے کمرے میں 2 ٹکٹیں لے کر گئی تو کہنے لگی کہ بیٹا آپ دونوں بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو حج کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جب ہماری بھی شادی ہوئی تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ ہی کرنا پڑا۔ اب آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے۔ جتنے بھی اس جہاز پہ حاجی سوار تھے، سب کے سب ہاتھوں میں تسبیح کر رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی حاجی سوار تھے، سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہکے لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس فلائٹ میں سبھی حج کرنے جا رہے تھے۔ دونوں کبھی ہنستے، کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب یہ وہاں سے ہوٹل پہنچے تو وہاں پہ بھی سب لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب تھیں۔ یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے، مگر ان کی آوازیں دوسرے کمروں تک گونجتی رہتی تھیں۔ اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق تھے۔ اس کی بیوی تو پردے میں ہی تھی، مگر پردے میں بھی وہ بے پردہ لگ رہی تھی۔ اس کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ یہاں حج کرنے آئی ہوئی ہے، اور جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ اس لڑکی کے خد و خال واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اس لڑکی نے عبایا فیشن کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں میاں بیوی کو مڑ مڑ کر دیکھتا، کیونکہ ان دونوں نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی بھی حد پار کر دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جیسے کہ تنہائی میں کر رہے ہوں۔ باقی سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، اچھے خاصے تنگ ہو رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے، کہکے لگاتے جا رہے تھے اور عجیب قسم کی شرارتیں کرتے جا رہے تھے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا کہکا اس قدر گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے ضبط کر کے رہ گئے، پلٹ کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں میں ذرا بھی حیا باقی نہیں تھی۔ اس وقت حرم شریف میں موجود سامنے خانہ کعبہ تھا، وہ اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا، نعوذ باللہ، خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ جیسے وہ سیر کر رہے ہوں۔ صرف ہوٹل میں ہی نہیں، حرم شریف میں بھی یہی حرکتیں تھیں۔ ایک مرتبہ جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے، ایک شخص نے انہیں سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ حج پر تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کے قوانین اور ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے۔ آخر کو آپ مسلمان ہیں، حرم شریف کا احترام کرنا تو ہم سب پر لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہوں۔ اس شخص کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر جلا رہی تھی جیسے کوئی آگ پر لکڑی جل رہی ہو۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ وہ لڑکا سمجھانے والے اس شخص کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ ہمارے باپ بننے والے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ دو، نصیحت کرو، ہم اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں۔ پہلے خود کو تو دیکھ لو، کون سا تم کسی مسجد کے امام ہو؟ اپنے خود کے تو گناہ بخشوا لو، پھر دوسروں پر نظر رکھنا۔
بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر ان لوگوں نے نہ تو کوئی نماز پڑھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیارت میں دلچسپی لے رہے تھے۔ یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کو بھیج دیا تھا، اور ان کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ دکھائی دے رہے تھے۔ تو ناظرین، پھر ان دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی بس دولت کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ دولت ہے تو ہر چیز ہم خرید سکتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ دیکھ کر سب لوگوں کی ہی چیخیں نکل گئیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ حاجی صبح صبح طواف کرنے نکل گئے، کیونکہ وہ حاجی چاہ رہے تھے کہ آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ زیارتیں کریں گے۔ اور یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم آخری بار حرم شریف جائیں گے، باقی کے دن ہم سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بھی بہت عجیب ہیں، شادی کے بعد فوراً ہم لوگوں کو زبردستی ادھر بھیج دیا۔ اس کا شوہر کہنے لگا، میں تو بس اپنے خاندان کے دستور نبھا رہا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ محترم ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے، ان دونوں کو اس دستور کا پتہ ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس سے محروم ہیں۔ یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے بھیک مانگنے والے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں سے بہت سارے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ دو بچے ان دونوں میاں بیوی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ دونوں ان بچوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے چل دیے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ان دونوں کو ایک بوڑھا بزرگ بھکاری نظر آیا، جو خود کو بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتا ہوا ان کے پاس لے آیا، کیونکہ اس بھکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا۔ بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹ رہا تھا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ خیرات دے دیجئے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگن اتنے تھے کہ انہوں نے بھکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بھکاری نے خود کو مزید گھسیٹا اور ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ خیرات دے دیجئے۔ جیسے ہی اس لڑکے کو پتہ چلا کہ بھکاری نے میرے جوتے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس بھکاری کو مارنے لگا۔ سینے پر، پیٹھ پر، منہ پر، جس قدر ہو سکتا تھا وہ اپنے جوتوں سے اس کو مار رہا تھا۔ کہنے لگا کہ گندے انسان، تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے، مجھے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے میرے جوتے گندے کر دیے، چل اٹھ بڈھے بھکاری، اپاہج، صاف کر میرے جوتے۔ پھر وہ اپنا جوتا اس کے منہ کے اوپر رکھ دیتا ہے تو دوسرا پاؤں اس کے بازو کے اوپر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو اب اپنی زبان کے ساتھ صاف کر، اس کو صاف کر۔ وہ بیچارہ بھکاری کیا کرتا، وہ درد سے آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ ایک تو اس کے اعضاء پورے نہیں تھے اور جو ایک بازو تھا اس کے اوپر بھی اس خبیث انسان نے اپنا ایک جوتا رکھا ہوا تھا اور چرا رہا تھا، جو تمہارا ایک ہاتھ بچا ہے میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ وہ بھکاری کرتا تو کیا کرتا سوائے آنسو بہانے کے۔ جب اس لڑکے نے اس پر کافی تشدد کر دیا، اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں، یہ اپاہج کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ کافی زیادہ لوگ ان کے آس پاس جمع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ان کو روکنا تو چاہتے تھے مگر ان کی بدتمیزی دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر ان پر بھی کافی گالی گلوچ کرنے لگا۔ وہ گالی گلوچ کر کے حرم شریف میں داخل ہونے والا تھا کہ وہ لڑکا جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آیا تو لڑکا اچانک درد سے چیخنے لگا اور جیسے ہی اس نے حرم شریف کے اندر قدم رکھا اس کے ہاتھ پاؤں مڑنے لگے۔ وہ درد سے چلانے لگا تھا۔ لوگ اس لڑکے کی چیخیں سن رہے تھے، اس سے آ کر سوال کرنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن بجائے کہ وہ بتائے وہ درد سے چلانے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درد سے دوہرا ہونے لگا۔ وہ وہیں فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی، وہ عجیب سا جانور بن چکا تھا۔ اس کے پیر بھی مڑ چکے تھے، وہ اٹھ کر چل بھی نہیں پا
رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس گر گئی۔ وہ اسے بولنا چاہتی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی پل اس کے ہاتھ مڑ گئے۔ وہ یوں چل رہی تھی جیسے 4 پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے۔ اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا اور اس کی بیوی آدھا انسان اور آدھا جانور تھی۔ اس لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جلدی سے خادمین کو بلایا۔ وہ خادمین ان کو اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ان کو دیکھ کر سب توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر ان دونوں کو ایک ساتھ کیا ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ ایسے ہی دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ سارے مکے والے لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ دور دور تک لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ لوگ توبہ استغفار کرتے جا رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں سے پوچھتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئی کہ کیسے یہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے اور ایک لاچار فقیر کے ساتھ کیسے انہوں نے ظلم کیا۔ اللہ جب اپنے بندے کی رسی کو کھینچنے پر آتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگاتا۔ سارے حاجیوں میں اور سارے مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر استغفار کا ورد کرنا شروع ہو گئے۔ استغفر اللہ۔ محترم ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والوں کا انجام کرتا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کسی کے نصیب میں کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے حج کرنا وہ بہت ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ چونکہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر حج کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے، اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں تو میں حج کر لوں گا تو یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ چونکہ اللہ چاہے تو غریب سے غریب کو بھی اپنے پاس بلا کر حج کروا دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو امیر سے امیر انسان بھی خانہ کعبہ جا کر حج جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حادثات اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔